اس میں سب سے پہلے تو میں جو ایک نصاب، ایک کریکولم، یہ پاکستان میں کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، جب انگریز کا جو ہم نے نظام انہیرٹ کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھوڑے سے لوگوں کو انگلش میڈیم ایجوکیشن تھی، جس طرح ہم ایچ ایس این کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج، اور تھوڑے سے انگلش میڈیم کے اسکول تھے. لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے؟ اگر آپ لارڈ میکالے کی وہ اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں آج سے 150 سال پہلے جو اس نے کہا تھا، جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں، ایک وہ کلاس جو اس کا رنگ تو وہ ہو تو ہندوستانی، لیکن وہ ہماری طرح سوچے، اس کے سارے ایٹیٹیوڈ ہمارے ہوں، اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے صغیر کے اوپر حکومت کریں. تو وہ جن کو براؤن صاحب کہتے ہیں، وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے. ہم جب ایچ ایس این کالج سے نکلے، جب میں انگلینڈ گیا ایچ ایس این کالج کے بعد، تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک انگلش پبلک اسکول بوائے بنایا گیا ہے، پاکستانی نہیں بنایا گیا. میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کے نظام نے، میرے دین سے بھی دور کیا گیا. اور یہ صرف یہاں ہی نہیں تھا، جدھر انگریز نے حکومت کی، سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز بھی میڈیم اور انگلش میڈیم کر دیا. جدھر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے، باقی دوسروں کے لیے، عوام کے لیے. اب اصولاً تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمیں ایک سنتھسائز، ایک ہی سلیبس لانا چاہیے تھا، ایک ہی کریکولم، تاکہ ایک قوم بنتی. تو اس لیے بجائے انگریز کا جو سسٹم چینج کرتے، ہم نے اس کو اور بڑا کر دیا. تھوڑے سے انگلش میڈیم اسکول تھے، اور زیادہ بڑے بن گئے. سب سے آسان، آج اگر آپ نے پیسہ بنا رہے ہیں، ایک انگلش میڈیم کا کوئی نام رکھ دے، آکسفورڈ، کیمبرج وغیرہ، اس کا اسکول کر کے اچھا ایک انگلش میڈیم اسکول بنا دے، آرام سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں. انگلش میڈیم بھی اس طرح تعلیم ایوالو ہوئی کہ وہ تعلیم کے اوپر کم زور تھا، دیسی ولایتی بنانے کا زیادہ زور تھا. طور طریقے سارے وہ لے لیے، ایٹیٹیوڈز وہ لے لی، ذہنی غلامی لے لی دوسرے کلچر کی. جب آپ کسی اور کلچر کی ذہنی غلام بن جاتے ہیں تو آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں، آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے. پہلا سوال عمران خان صاحب، مذکورہ انگریزی سازشی تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ تعلیم وہی چل رہی ہے جس کو آپ سازشی کہہ رہے ہیں، جس نے آپ پر اتنا گندا اثر ڈالا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نہ میں پاکستانی رہا اور نہ میں مسلمان رہا. یہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہی جو تعلیم سازشی آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا گہری سازشی تعلیم کہ نہ پاکستانی چھوڑتی ہے اور نہ مسلمان چھوڑتی ہے، ہم پوچھتے ہیں اس تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ وہ تسلیم چل رہی ہے، وہ تعلیم چل رہی ہے یا نہیں؟ اگر جاری ہے تو اس کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے سے کیا غرض ہے جو کسی صورت میں اسلام اور ملک دشمنی کو قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے؟ اور اگر جاری نہیں تو اس سازشی تعلیم کو ہم مسلمانوں میں متعارف کرایا جائے تاکہ دونوں میں فرق اور امتیاز پر غور کیا جائے. خلاصہ مسلمانوں سمجھاتا ہوں کہ اے وزیر اعظم صاحب، آپ نے تو برملا بتا دیا کہ اسکول کالج کی تعلیم سازشی تعلیم ہے، اس کا نتیجہ پاکستان کا دشمن بننا اور اسلام کا دشمن بننا ہے. تو بتائیں وہی تعلیم جاری و ساری ہے پاکستان بننے کے بعد یا رک گئی؟ اگر جاری ہے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر سرکار کیوں زور دیتی ہے ایسی دشمن ملک اور دشمن اسلام تعلیم کو
سرکاری ذرائع سے مسلمانوں میں پھیلانے پر کیوں زور دیتی ہے حکومت؟ یہ ہمارا ضرور سوال بنے گا کہ جب اس سے بنتے ہی ملک کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں تو پھر مسلمانوں میں اس تعلیم کو پھیلانے سے کیا مقصد ہے؟ اگر اور وہ تعلیم حقیقت یہ ہے کہ جاری و ساری ہے، کیوں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد ایچی سن میں پڑھے ہیں، پاکستان سے پہلے کی شخصیت آپ نہیں ہیں، آپ پاکستان کی پیداوار ہیں۔ جب آپ پاکستان کی پیداوار ہیں، ایچی سن کالج لاہور عیسائیوں کا جو اس کے پاس پڑھے ہیں، اس میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا پاکستان کے بعد وہی تعلیم جاری ہے جو انگریزوں نے سازشی بنائی تھی، جو سازشی بنائی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑی گندی سازشی تعلیم جو ہے، آپ جس کو سازشی فرما رہے ہیں، ہم سے تو پوچھنے کی حاجت نہ رہی، ہم تو آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، کوئی اور بات سچی ہو نہ ہو، لیکن یہ آپ کی بات ضرور سچی ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے۔ اب اگلا ہمارا بھی تو سوال کرنے کا حق ہے، بتائیں ایسی تعلیم کو مسلمانوں میں پھیلانے اور زور سے، دباؤ سے، حربوں سے، لالچوں سے، زبردستی سے، ہر طریقے سے مسلمانوں میں پھیلانے اور مسلمانوں کے اندر اس کو چلانے زور جو دیا جا رہا ہے، اس زور دینے سے کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر آپ ہم کو بھی اپنے ساتھ پاکستان اور اسلام کا دشمن دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری شق اس سوال کی اگرچہ ضرورت نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی تمام سوال کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس تعلیم سازشی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا تو پھر یعنی وہ جاری ساری نہیں ہے، وہ سلسلہ رک گیا پاکستان بننے کے بعد، اگرچہ حقیقت کے خلاف ہے، لیکن اگر بالفرض مان لیں تو پھر کم از کم اتنا مہربانی تو کریں نا، ہم تائیں وہ تعلیم سازشی انگریز کی متعارف تو کرائیں، ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ سازشی تعلیم وہ تھی، تاکہ ہم غور کریں کہ یہ جو مروجہ تعلیم ہے یہ اور وہ تعلیم، ان دونوں میں کس حد تک فرق ہے، امتیاز ہے۔ اگر ہمیں ان میں فرق امتیاز معلوم ہو گیا، آپ نے ثابت کر دیا کہ دونوں تعلیموں میں ضرور فرق ہے، تو پھر ہم بسم اللہ اس تعلیم کو اپنانا اپنا فرض سمجھیں گے، کیونکہ جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، جس کو ہم اسلام اور اسلام کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول نہ کریں، اس کو اپنائیں نہیں، اس کو پھیلائیں نہیں۔ ہم کوئی لالچی لوگ تھوڑے ہیں، ہم کوئی تنخواہ کے چکر میں تھوڑے آتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لہذا اللہ رسول کی رضا کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا سب کچھ کریں گے، اور اس تعلیم کو اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقے میں عام کریں گے۔ اگر تم سب فرق ثابت کرو، اگر فرق ثابت نہ کر سکو، ایک ہی چیز ثابت ہو ہے، صرف یہ ہے کہ بھئی اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت ان کی حکومت تھی، اس وقت تمہاری ہے، اگر اتنا فرق ہے تو پھر یہ قبول کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم معذور ہیں، ہمیں معذور رکھیے۔ یہ ملک کا دشمن بننا، اسلام کا دشمن بننا کسی چکر میں ترقی کا چکر ہو، تنخواہ کا چکر ہو، برادری کا چکر ہو، رشتے کا چکر ہو، ان سارے چکروں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں
ہاں ایسا ویسا ایمان نہیں رکھتے کہ جناب فلاں فلاں عذر ہے فلاں بہانہ ہے تو اسلام چھوڑ دو اسلام کے دشمن بن جاؤ. ہم تو آخری محبوب چیز اپنی دین اور عزت کے بعد جان سمجھتے ہیں. ہم تو اس اسلام کے لیے جان دینا فرض سمجھتے ہیں, پھر چھوڑ کے دے سکتے ہیں.